میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے متعلق تو دنیا کا یہ خیال ہو چلا تھا کہ دنیا میں نحوست کا پتلا اگر کوئی ہے تو وہ عورتیں ہیں، عورتوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور معاشرے میں کھڑے ہو کے کہتے کہ میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا، میں نے 7 بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ معاشرہ جب فساد کے اس کونے تک پہنچ گیا تو رب کائنات نے ایک رحمت والا پیغمبر کائنات کو عطا فرمایا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، جو باتیں جس وقت میں آیا جو چل رہی تھی وہ بہت قیمتی باتیں تھیں۔ میں اپنے بزرگوں سے کہہ بھی رہا تھا، میں نے کہا بات کہنا مقصود ہے، اچھی باتیں چل رہی ہیں، چلنے دو۔ ہم نے پڑھا ہے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مقرر اسٹیج پر اچھی باتیں کر رہا ہے جو موضوع کے مناسب ہے تو دیگر مقررین کو اسے اپنا ٹائم دے دینا چاہیے۔ مقصود ہے دین کی باتیں عوام تک پہنچوانا، ہر ایک کا بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب چند لوگ کہیں خطاب کے لیے بلائے جائیں اور ان میں کسی کا ذہن چل جائے، اس لیے کہ سب کا ذہن چلنا ضروری نہیں ہے ہر وقت، یہ تو خداداد چیز ہے۔ بہت بڑے بڑے مقرر بعض دفعہ ان کا ذہن نہیں چل پاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے استاد ہوتے ہیں، اور حضرت تھانوی جس زمانے میں کانپور میں مدرس تھے وہاں بدعات کا بہت زیادہ زور تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ خود بھی بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے، لیکن انہوں نے اپنے استاد محترم کو بلوایا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کو بلوایا، اور یہ ذہن بن گیا کہ بھئی آج تو استاد جی بہت قیمتی اور بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور سارا مجمع حضرت کی صلاحیتوں کا قائل بھی ہوگا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی اسٹیج پر بیٹھے خطبہ مسنونہ پڑھا، اس کے بعد میں بیٹھ کر کے خاموش ہو گئے اور اٹھ کر کے واپس ہو گئے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کہنے لگے حضرت آج تو سارا مکھن تھا شہر کا یہاں پر، کیا ہوا؟ فرمایا وہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اتنا بڑا عالم اور اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا، نہ، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کسی مقرر کا ذہن چل پڑے اور موضوع کی مناسبت سے وہ باتیں کہنے لگے تو دیگر مقررین کو ایثار کرنا چاہیے اور اپنا وقت ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سب کا بولنا ضروری نہیں، مقصد پورا ہونا ضروری ہے۔ اسے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب
جس طرح ہماری تنظیم ہے، اصلاحی تنظیم ہے، اوپر بینر میں لکھا ہوا ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر اس کا بڑا ذمہ دار ہے، صدر ہے، ایک اس کا ناظم ہے، کوئی ان کے معاون ہے، کوئی کمیٹی کے ممبران ہے۔ اگر کوئی ممبر بہت محنت کر کے آگے قدم بڑھا رہا ہو اور کام کرتا ہو اور اس کا ذہن اس میں چلتا ہو تو ہمیں اسے آگے بڑھا دینا چاہیے اور ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور اس سے کام لینا چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ اور بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی تنقید کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ تو بات اچانک آئی جو میں نے کہہ دی، تنقید نہیں۔ مجھے کیا معلوم کون ذمہ دار و کون صدر ہے، میں تو ایک بات عرض کی کہ اگر کسی کا ذہن چلتا ہو اور وہ متحرک اور فعال ہو تو اسے آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، اس کی راہوں کو روکنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہت سی دفعہ عہدوں کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، چنانچہ جس اٹھان کے ساتھ اور جس شباب کے ساتھ تنظیم میدان میں اترتی ہے، یہ اختلافات اسے اتنے ہی نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ ذمہ داریوں کی طرف منسوب ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آقا کی سنتوں کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کے لائے ہوئے طریقوں کو آقا کی امت میں زیادہ سے زیادہ رائج کریں۔ اور رہا مسئلہ کسی عہدے کا کسی طرح منسوب ہونا، یہ صرف اس کو ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو صدر بنا دیا گیا، یہ اسے اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہو گئی، آپ نگرانی کریں، آپ محنت کریں، اور جو آپ کے چھوٹے ہیں آپ انہیں لے کر کے چلیں۔ اگر چھوٹوں کی طرف سے کوئی ناگواری محسوس ہو تو اسے نظر انداز کرتے چلیں، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کی ذمہ داری اور اتنی ہی اس کی قوت برداشت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر قوت برداشت بڑے کے اندر کم ہوئی تو کبھی کوئی تنظیم پار نہیں لگ سکتی ہے۔ شکوے شکایتیں جہاں ہوں وہاں کبھی کام نہیں ہوتا ہے، کام شکووں کے نیچے دب جاتے ہیں۔ لو صاحب میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا رات و دن کی قربانیاں دے کر اتنا انتھک کوشش کی، میں نے پروگرام کو عروج کے لیے کیا نہیں کیا، میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرا کہیں نام ہی نہیں۔ جہاں یہ چیز ہوگی وہاں سب چیزیں دفن ہو جاتی ہیں۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی نام ہے اپنی شہرت کو پیروں کے نیچے روند کر قوم کے لیے کچھ کر جانے کا۔ شہرت تو زمانہ دیتا ہے، جب دنیا میں کام نظر آتا ہے تو شہرت تو زمانہ خود دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں تواضع، خشوع اور خضوع، للہیت، حد درجے کی فنا فی اللہ کی کیفیت، یہ سب چیزیں اعلیٰ درجے کی ہوتی، اور کائنات میں اور روئے زمین پر اس سے بڑھ کر عظمت والی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، لیکن تواضع اور فنائیت کا پیغمبر کی عالم ہوتا کہ کبھی آپ اپنی بڑائی ظاہر نہیں فرماتے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں نکلتا کہ پیغمبر چھوٹا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کثرت رائے پر ایک فیصلہ فرمایا۔ جب بدر کی لڑائی میں کچھ لوگ قیدی بن کر کے آئے اور آپ نے پوچھا ان کے بارے میں کیا کیا جائے، اگر آپ چاہتے تو فیصلہ نافذ کرتے، کون آپ کو روکنے والا تھا؟ لیکن آپ نے مشورے کی اہمیت ظاہر فرمائی اور ہر موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد آپ نے کام کیا۔ تو صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے لو اور ان کو آزاد کر دو۔ دو صحابہ
ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے آج تک پیغمبر کے سامنے اس طرح کی دیواریں کھڑی کی ہوں، اور لوگوں کو روئے زمین کے اوپر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ تھی، لیکن چونکہ رائے سب کی یہی ہو رہی تھی ان دو کے علاوہ، اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی ادھر یہی ہو رہی تھی کہ بھئی فدیہ لے لیا جائے ان سے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فیصلہ کیا، ادھر فیصلہ نافذ ہوا، ادھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام دوڑتے بھاگتے اللہ کا پیغام لیے ہوئے آ رہے ہیں، اور قرآن کریم نازل ہوتا ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، اور یوں ارشاد فرمایا، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر، فرمایا اگر آسمان سے آج عذاب اتر جاتا تو عمر کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچ پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر فاروق کی رائے جو تھی وہ تھی جو خدا کی رائے تھی، خدا کی رائے جو عرش پر تھی وہی عمر کی رائے عرش پر تھی۔ رب نے اس رائے کو سراہا کہ یہ ظالم بچنے نہیں چاہیے تھے، آئندہ معاشرے میں ان کو معاشرے اور سماج کے اندر زہر بنا کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اللہ کی رائے تھی، لیکن اس رائے کا پتہ تو نہیں تھا نا کسی کو، عالم الغیب تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ کی طرف سے فاروق اعظم کی زبان پر یہ رائے چڑھ گئی۔ اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جو ان کی رائے اللہ نے قائم کرائی اور وہی قرآن کریم بھی بن کے آئی۔ تو جب رسول اللہ تواضع کے ساتھ گردن جھکا کر کے آنسو بہا کر کے کہتے ہیں، اگر آج آسمان سے عذاب اتر جاتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچ پاتا، تو اس کا مفہوم یہ نہیں نکلتا ہے کہ عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا، نہیں، ہماری حدی طور پر جو رائے آج عمر دے رہا ہے وہ رسول اللہ کی برکت سے ہی دے رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آج اس امر کا اظہار عمر کی زبان سے کرا دیا، اس کا یہ معنی بالکل نہیں کہ عمر رسول اللہ سے بڑھ گئے، لیکن تواضع تو دیکھیے اللہ کے رسول کی کہ گردن جھکا کر کے رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی ذمہ دار صحیح جب وہ کوئی تنظیم بناتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے افراد، ارکان، احباب ہوتے ہیں، تو ہمیشہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹوں کو اپنے سمان دے کر کے آگے بڑھاتا ہے، تو وہ تنظیم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں مان سمان کے جھگڑے کھڑے ہو جائیں کبھی بھی وہ تنظیم کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ یہ میں پہلا جز بتانا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی تنظیمیں آئی اور واپس چلی گئی، جہاں سے آئی تھی پچھلے پیر لوٹ گئی۔ وجوہات اگر دیکھی جائیں تو صرف یہ تھی کہ میرا سمان گھٹ گیا، میرا قد گھٹ گیا، اور جس مقام پر یہ فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے اس مقام کا حامل اور اس کا مالک اور اس کے لائق میں تھا، تنظیمیں ختم ہو گئی۔ اس لیے آج مجھے خوشی ہوئی آپ کی اس کارگزاری کو سن کر، اور میں تو اسرائیل کہاں ہوں، میں تو آپ کے مقابلے پر ایک ادنا اور بے بضاعت آدمی ہوں، بے مایا، لیکن پھر بھی جب آپ نے مجھے بہرحال اس ذمہ داری کے ساتھ یہاں بٹھایا تو مجھے اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی لے تو لال نہیں۔ یہ خوشی میری ہی نہیں، یہ خوشی آپ میں سے ہر فرد کی ہے۔ جس کام کو لے کر کے آپ چلے ہو اور نظام کو لے کر چلے ہو، میں آپ کو بارہا بصمیم قلب مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کام کو لے کر کے چلنے والوں کے لیے میں دعائیں بھی کرتا ہوں، دعاؤں کی درخواست کروں گا بھی، اوروں سے بھی کراؤں گا، اور آپ سے عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے آپ اس
اہم امر کو اور جو کام آپ لے کر کے چلے ہیں اسے کبھی بھی سرد مت ہونے دینا. عوام سے بھی درخواست کر رہا ہوں اور خواص سے بھی درخواست کر رہا ہوں. آپ نے بہت بڑا کام کیا. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم یا پیغمبروں کی آمد کس لیے ہوتی تھی تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاشرہ فاسد ہوتا تو اس کی اصلاح کے لیے ہوتی تھی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین کا خطاب عطا کیا اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے. یہ صرف پرانی بات نہیں، آج بھی قرآن میں رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیغمبر ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے. اندازہ لگائیے، میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لا رہا ہوں. اندازہ لگائیے کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے تو رحمت للعالمین کہنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو جب غور کرنے کے بعد دیکھا گیا تو پتا چلا کہ کائنات کے اندر آتنک اور دہشت گردی اور فساد معاشرہ کائنات میں حاوی تھا، اور جس کونے سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جس میں فساد، جس میں بے راہ روی، جس میں انارکی، بد امنی اور ایک دوسرے کے خلاف طرح کی منہ شگافیاں نہ پھیلی ہوئی ہو. معاشرہ جب پورے چاروں طرف سے ہمہ جہتی طور پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں مبتلا ہو گیا تھا تو رب ذوالجلال نے اس آتنک اور عالمی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے عالمی پیغمبر کی بعثت فرمائی اور فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. آپ تشریف لائے تو کائنات سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور اس دہشت گردی کے مقابلے ایک مستحکم نظام سامنے آیا. کیا آپ کو معلوم ہے نہیں کہ اس زمانے میں کوئی گناہ ایسا باقی نہیں تھا جو روئے زمین پر وجود میں نہ آ رہا ہو؟ کوئی بھی ایسا گناہ. اور خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے متعلق تو دنیا کا یہ خیال ہو چلا تھا کہ دنیا میں نحوست کا پتلا اگر کوئی ہے تو وہ عورتیں ہیں. عورتوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا. اور یہاں تک ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر بعثت کا وقت آ رہا ہے اور لوگ اپنی بیٹیوں کو، بہت سارے افراد ایسے تھے جو اپنے یہاں زندہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے زمین میں زندہ دفن کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا. ایسے افراد پیدا ہو گئے تھے، بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور معاشرے میں کھڑے ہو کے کہتے کہ میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا، میں نے 7 بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا. معاشرہ جب فساد کے اس کونے تک پہنچ گیا تو رب کائنات نے ایک رحمت والا پیغمبر کائنات کو عطا فرمایا کہ یہ فساد ختم ہونا چاہیے. رب کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ زمین میں دفن کی ہوئی بچی سے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس کو مارا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ بچی کھڑی ہو کر کے کہے گی ربا مجھے کوئی جرم کرنے کا تو زمانہ بھی حاصل نہیں ہوا تھا، میں کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، محض جرم یہ تھا کہ آپ نے مجھے لڑکی بنایا تھا اور انہیں لڑکیوں سے نفرت تھی. خود گواہی بن جائے گی، اس لیے کہ جرم تو اس بیٹی کا کوئی تھا نہیں، صرف اتنا ہی تو تھا کہ وہ اس کے بیٹی بن جانے کے بعد ناراض ہو گیا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، اس لیے اسے غصے میں زمین میں دفن کر دیا اور اپنے آپ کو اس آر سے بچایا جو اس زمانے میں بہت سے لوگوں کو محسوس ہوا کرتی تھی کہ صاحب اگر بیٹی ہوگی تو داماد بھی بنے گا، داماد بنے گا ہماری ناک جھک جائے گی، کٹ جائے گی، گردن جھک جائے گی، لہذا پہلے ہی اسے زمین میں دبا دو. یہ کوئی چیز ایسی تھوڑا ہی ہے کہ جس کو روئے زمین پر چلنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے. اسی پر رحمت والے پیغمبر نے ان بیٹی
बेटियों के लिए फरमा दिया, फरमाया मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार औ कमा क़ाल। उस बाप के लिए खुशखबरी सुनाई। मैं आज अपनी बहनों से खुल करके कह रहा हूं, आज मोबाइलों के शिकवे भी हैं, आज बेरारवी के शिकवे भी हैं, आज उनके लिए इर्तिदाद की फिक्र भी हो रही है कि इर्तिदाद की आंधी क्यों चल रही है। आज उनके बेपर्दा और बेहया हो जाने पर अफसोस और चिंता भी जताई जा रही है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं कि जब तुम्हारे लिए तुम्हारे खैर खा इस तरह की बातें सोचते हैं तो तुम मैदान में निकल के एहतजाज और जुलूस निकालने की तैयारियां करने लगती हो। कहा ये लोग हमें माशरे में खुलकर सांस लेने देना नहीं चाहते हैं, ये हमें वोट देना चाहते हैं, ये हमें पुराने जमाने में फेंक देना चाहते हैं, ये हमारा कोई हिसाब ही दुनिया में रहने देना नहीं चाहते हैं, ये हमें बुरकों में, नकाब में और हिजाब में डालकर और कैद करके हमें घर की कोठरी में डाल देना चाहते हैं। ना ना, हम में सलाहियत है, हम पायलट बन सकते हैं, हम बेहतरीन फौज का किरदार निभा सकते हैं, हम शानदार ड्राइविंग भी कर सकते हैं, हम शानदार फौज का किरदार भी निभा सकते हैं, हम पुलिसमैन की जगह भी खड़े हो सकते हैं, हम पीएम की कुर्सी के ऊपर भी बैठ करके अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दुनिया वालों ने इस्लाम के बेहतरीन और रोशन पेशानी के ऊपर बदनुमा दाग लगाने के लिए ये इस तरह की राय बाहर निकाली है। वो कहां चले गए थे? यहूदियत पहले भी थी, ईसाईयत पहले भी थी, हनूदियत पहले भी थी, ये सब पहले भी थे। अगर बाद में कोई आया है तो वो मजहब इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले आए हैं। पहले भी यही थे। जब तुम्हारे आबाओ अजदाद ने इन औरतों के साथ में वो जुल्म ढाए कि ये रुए जमीन के ऊपर जिंदा रहने के भी काबिल नहीं है, तो वो मजहब इस्लाम ही था जिसने यूं कहा कि ना ये तुम्हारा तस्वुर गलत है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को पैदा परवरिश करे, अच्छा उसके साथ सुलूक करे और फिर फाहसन इलैहिन्ना, अच्छा सलूक करने में अच्छा रिश्ता भी आ जाता है, अच्छी जगह रिश्ता भी कर दे और उसकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखे, खाने पीने का भी ख्याल रखे, फिर उसको रिश्ते के बंधन में बांध करके एक पाक बाज शोहर के हवाले कर दे। रब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, ये इस बाप की बदअमलियों की वजह से अगर ये जहन्नम में जाने का हकदार भी होगा तो इन बेटियों के साथ ही अच्छा सुलूक इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगा और यही बेटियां इसके लिए जहन्नम से रुकावट और हिजाब बन जाएगी। ये है वो शरीयत इस्लामिया और शरीयत गर्रा जिसने औरतों को इतने ऊपर पहुंचा दिया, इतना बुलंद मकाम अता कर दिया कि जहां दुनिया में उन्हें कोई मकाम हासिल नहीं था, वहां दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल ने उनके मकाम को वाज़ेह किया। मकाम तो हासिल था मगर दुनिया में लुटेरे, बदमाश और खत्तार किस्म के लोगों ने और दल्लाल किस्म के लोगों ने इनके मकाम को दबा रखा था अपनी अनानियत की वजह से। इस्लाम आया, उसने उस पर्दे को हटाया और इनके मकाम को वाज़ेह फरमाया कि ना ना, ये बेटियां तो परवरिश करने की चीज है, ये बेटियां तो प्यार करने की चीज है, ये बेटियां तो अच्छी तरबियत देने की चीज है और अच्छी जगह रिश्ते और अच्छी जगह इनको बंधन में बांध देने की चीज है। और एक अच्छा सा शोहर इनके सर पे जो इनके सारे के सारे काम काज की जिम्मेदारी ले ले और बाहर की पूरी जिम्मेदारी ले ले, खाने का कोई इन्हें फिक्र न रहे, रहने का कोई फिक्र न रहे, रोटी कपड़ा और मकान, यही तीन फिक्र हर आदमी पे सवार है। ये तीनों फिक्र इनसे लेकर के अल्लाह और उसके रसूल ने एक शोहर के हवाले की है और फिर कहा इनसे तुम घर की रानी हो, तुम घर की मलका हो, तुम घर में रहने के काबिल हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पर भेड़ियों की नजर पड़े, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर दरिंदे नजर डाले, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर इश्क में बुझे हुए तीर नजरों से मारे जाएं।
نہ نہ، تم اس لائق ہو کہ تم چھپ کر کے رہو اپنی عزت اور عافیت کے ساتھ، تم حوا کی بیٹیاں ہو، تم بنت حوا ہو، تمہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مولوی بھی ظلم کی باتیں کرنے لگ گیا اور ہمیں گھر میں واپس دھکیلنے لگ گیا، اور علی گڑھ جیسے شہر میں جہاں کھلی فضا میں سانس لینے کا ماحول اور تعلیم کا رواج ہو، وہاں ہمیں پیچھے کی۔ ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم بے حیائی اور بے پردگی کے ساتھ حاصل ہونے والی تعلیم کے مخالف ہیں۔ ہم تعلیم کے مخالف ہوں گے تو کیسے اپنے رب کو جواب دیں گے؟ علماء تو نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی کے اوپر پہلا کلام نازل ہوا اقرا، پڑھیے۔ تعلیم کا حکم تو پہلے نمبر پر آیا ہے۔ اگر کوئی اور چیز اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوتی تو اللہ اس کے ذریعے سے رسول اللہ کو مخاطب بناتا، لیکن معلوم ہوا کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب بھی علم کے ذریعے کیا، فرمائے اقرا، پڑھیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ کیا پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرا، پڑھیے، تو کائنات پوری پڑھیے، آپ کے پڑھنے کے لیے آپ پڑھیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں یہاں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، اور میں ایک طالب علم ان کے بیچ میں یہ بات کہوں، لیکن دہرا دوں سبق کے طور پر تو اچھا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ان آزاد خیال لوگوں کا پہلے ہی دن علاج کر دیا جو تعلیم کا ڈھنڈورا تو پیٹے لیکن تعلیم کی حدوں کو متعین نہ کرے، اور آزاد کر دے کہ تعلیم آج معاف کیجئے تعلیم کا بہت زیادہ چرچا اور ڈھنڈورا ہے، لیکن کوئی یہ بتائے کہ جہاں وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں قرآن کریم کے حافظ اور عالم کی کہیں بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اس تعلیم کے درد میں قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم شریک نہیں ہے، اور وہ اس درد دل میں یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے امت بہت پیچھے چلی جا رہی ہے، تعلیم میں بہت پیچھے ہو گئی، ہمیں وکیل نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، سائنٹسٹ نہیں، خدا کے بندو اگر یوں کہہ دو ہم میں مولوی اور حافظوں کی کمی ہو رہی، جتنی امت بن رہی ہے اس تناسب سے ہمارے پاس علماء نہیں ہے، اور زیادہ اپنے بچوں کو علماء بنائے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اور یہ فکر بہت اچھی ثابت ہو، مگر وہاں مولویوں کو ایک طرف کر دیا، کیونکہ مولوی تو تمہیں پیچھے لے جائیں گے نا، مولوی تو رسول اللہ کی سنتوں کی بات کریں گے نا، مولوی تو وہ بات بتائے گا کہ جسے سیکھ کر ابو بکر ابن ابی قحافہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنا، جسے عمر خطاب کا بیٹا سیکھ کر فاروق اعظم بن گیا، جنہیں عثمان عفان کا بیٹا سیکھ کر ذو النورین بن گیا، جنہیں علی ابو طالب کا بیٹا سیکھ کر اور کرم اللہ وجہہ بنا، جنہیں لاکھ بھر صحابہ نے سیکھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب حاصل کیا۔ وہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں، یعنی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں تھی، وہ تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ کا دربار تھا، اور وہی سادی سی مسجد نبوی اور اس کا اتنا ہی اونچا چبوترا تھا جن کی آج ہمارے دلوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ معاف کیجئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، تعلیم حاصل کرو، بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرو، کوئی بیٹا اور بیٹی جاہل نہیں رہنے چاہیے، لیکن حد رب نے متعین فرمائی ہے، اس حد سے باہر نکل کے کوئی چیز معتبر نہیں۔ رب کہتا ہے یہ قرأ، پڑھیے، مگر قید لگائی بسم ربکا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جس تعلیم میں آپ کے رب کی تعلیم موجود ہو، جس تعلیم میں آپ کے رب کی دلائی ہوئی فکر موجود ہو، وہ تعلیم ہے، اور اگر اس سے ٹکرانے والی کوئی تعلیم ہے تو خدا کی قسم اسے تعلیم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے ہی بتا دیا کہ تعلیم سے کون سی تعلیم مراد ہے، کہا وہ کہ جو تعلیم اللہ کی توحید اور اس کے دیے ہوئے احکام سے نہ ٹکراتی ہو، آزاد خیالی نہ پیدا کرتی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بنا کر کے رکھتی ہو، وہ تعلیم ہے۔
اور جو اس سے ہٹ کر کے اس کے ٹکراؤ کی کنڈیشن میں لاتی ہو وہ تعلیم نہیں، وہ آپ کے اور ہمارے پیدا کردہ عیوب ہیں۔ ہم بہت کھل کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں ان بیٹیوں کو مخاطب بنایا تھا کہ ان بیٹیوں کو تو اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہیں تو ہر وقت میں اپنے سر پہ قرآن کریم اٹھا کے چلنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، جبکہ زمانے نے ہمارے کردار کو مست کر دیا تھا اور ہمیں دنیا میں عزت سے جینے کا سلیقہ بھی چھین لیا تھا، لیکن تو نے اپنا ایک رسول بھیجا اور ہمارے لیے عزتوں کے دہانے کھول دیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی بیٹی کے لیے جب یہ ماں بن جائے، فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ او بھائی، یہی بیٹیاں کل چل کے ماں بنے گی تو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کی اتنی عظمت بڑھائی، فرمایا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ نے ان کو۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ساس بہو کے جھگڑوں میں الجھ جانا، ساس کی بہو سے نہ بنے، بہو کی ساس سے نہ بنے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، بڑے جھگڑے کھڑے ہیں اور انہی جھگڑوں کی وجہ سے متاثر ہوا آپ کا بیٹا، وہ پیارا بیٹا، وہ نو نہال اور پھول سا بیٹا جسے آپ نے اپنے ہاتھوں پروان چڑھایا اور نہ جانے کیا کیا خواب سجائے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، بڑا ہوگا، شادی ہوگی اور بہو اور دلہن آئے گی، بچے ہوں گے، پوتا پوتیاں ہوں گی، مگر وہی بیٹا ہے جو آپ دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے اتنا متاثر ہو گیا کہ بیچارہ باہر رہتا ہے، کبھی مہینے 20 دن میں، 2 مہینے 3 مہینے میں 2-3 دن کی چھٹی گھر منانے اور ان باہر کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے کہ گھر میں جا رہا ہو۔ رب کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے، وہ گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یہ دونوں ساس اور دلہن دونوں اس طرح جھگڑتی ہیں کہ غارت ہو گیا بیٹے کا سکون، ابھی اس نے آ کر کے ہاتھ سے بیگ زمین پر نہیں رکھا ہے کہ ماں کی شکایتیں الگ اور بیوی کی شکایتیں الگ۔ میرے عزیزوں، اس سے متاثر تو وہ پہلے سے ہی کسی کا ماتحت تھا، وہ کہیں کسی کا ملازم تھا، کمر پہ بوری لادتا ہوگا، کہیں ٹرک اور ٹرالی بھرتا ہوگا، یا کہیں کسی کے یہاں ٹھیکے پہ کام کرتا ہوگا، یا کہیں کسی مدرسے میں اگر وہ پڑھا ہوا مولوی ٹیپ ہے، کہیں ملازم ہوگا، کسی محتمیم کے ماتحت ہوگا۔ میری بہنوں، سنتا ہوا تو وہ پک کر کے تمہارے پاس آیا تھا سکون حاصل کرنے کے لیے، مگر تم نے تو آپسی جھگڑوں کی وجہ سے اسے اور پکا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بچیاں، یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری مائیں اس بات اور اس ٹاپک کے اوپر پورا خیال رکھے کہ تم دو کے جھگڑوں نے پورے گھر کو جہنم بنا دیا، پورے گھر کا سکون مٹا دیا، رشتہ داریوں میں جھگڑے کھڑے ہو گئے، دوست سسرالوں میں جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ جب وہ اگلے گھر آیا کرے تو بہت تواضع کے ساتھ رہا کرے، اور ان بھائیوں سے بھی کہوں گا، ابھی پیچھے بات چل رہی تھی نا کہ صاحب جہیز بہت دیا جا رہا ہے، بہت لیا جا رہا ہے، جو کمایا وہی گنوا دیا، اور معاف کیجئے ایک ہی دن میں گنوا دیا، ایک ہی دن میں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، آقا نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، فرمایا کسی بھی لڑکی سے 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ سمجھدار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، آقا نے فرمایا 4 باتوں کے مد نظر کسی بھی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ پہلی بات لمالہا، مال کے چکر میں شادی ہوتی ہے، بہت مال ملے گا۔ ابھی ایک گاؤں کا واقعہ ہے، جب بچے کی دیکھ بھال ہوئی، سگائی کہتے ہیں، منگنی کہتے ہیں اسے، بلٹ گاڑی آئی، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آئی سونے چاندی کی اور نقد روپیہ آیا۔ اس کے بعد جب شادی ہوئی، ایک مہندرا ٹریکٹر، ایک تھار گاڑی
اور بہت سارا نقد روپیہ، سونا اور بہت سا مال. پورے گاؤں کے لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ بھائی زبردست جہیز ہے گاؤں میں، اور اتنا بڑا جہیز شہروں میں ہو تو کوئی بات بھی ہے، گاؤں میں اتنا بڑا جہیز. پتہ چلا لڑکی ہکلی ہے، اتنی سی ہے. تمہارا ناس ہو تم مرو. اب سوال یہ بنتا ہے کہ تھار کب تک چلے گی، مہندرا کب تک چلے گا، بلٹ گاڑی کب تک چلے گی؟ رات دن ان دونوں کو چلنا ہے. اگر ذرا بھی بیٹے کا ذہن ہٹ گیا، اس بیٹی کے لیے یہ گھر جہنم نہیں ہوگا یا اس بیٹے کے لیے یہ گھر جہنم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہ رشتہ پاس کیا ہے، میں کہتا ہوں انہوں نے لڑکے پر بھی اور لڑکی پر بھی دونوں پہ ظلم کیا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبالہا، مال کے لالچ میں شادی ہوتی ہے. بس مال آ جائے، باقی کیا ہے کیا نہیں کچھ نہیں. ایک صاحب کی بات بتا رہے تھے کہ وہ رشتہ کرنے کے لیے بھیجا، اسے بتانے لگ گئے کہ بھائی وہ لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے، ایسی ہے ویسی ہے، مگر وہ 2-3 رات کسی کے ساتھ غائب رہی. انہوں نے کہا کھڑا ہوئی ہے، یہی گھر ملا ہے تجھے ایسی لڑکی کے لیے، بہت جلدی کرو یہاں سے اٹھنے میں. انہوں نے کہا سنو تو آگے تو سنو. اس نے کہا کہ باپ کا، لڑکی کے باپ کا کہنا یہ ہے کہ جو میری لڑکی سے شادی کرے نقد 1 کروڑ روپیہ، 1 کلو سونا، فلاں فلاں چیزیں، اور باقی جو پسند کرے وہ. انہوں نے کہا سنو یہ تو تھوڑا موڑا سا تو ہو ہی جایا کرے، کوئی بات نہیں، بچی بھی اپنی ہی ہے، وہ بھی اپنی ہے، یہ بھی اپنی. اگر ہوا ہماری بچی میں کو نکل جائے تو تب بھی تو نبھانا پڑتا ہے. سرنڈر ہو گیا مال کے لالچ میں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ میں اس آقا کا فرمان نقل کر رہا ہوں جس سے کائنات میں بڑھ کر کے کوئی اور عقل مند نہیں تھا. جب تو جہیز چلتا بھی نہ تھا جس زمانے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا نے کیا فرمایا؟ 4 باتوں کے مد نظر کسی بھی عورت سے شادی کے لیے آدمی آمادہ ہوتا ہے. آپ بھی یہیں بیٹھے، ہم بھی یہیں بیٹھے، مولوی لوگ بھی یہیں بیٹھے. فرمایا محبوب کائنات نے لمالہا، فرمایا مال کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ولحسبہا، یا پھر خاندان کی وجہ سے شادی کرتا ہے. خاندان بہت اونچے درجے کا ہے، خاندان بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا ولی جمالہا، فرمایا حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے. کہ صاحب مال ہو نہ ہو، خاندان ہو نہ ہو، مگر دیکھنے دکھانے کے لائق ہے. سارے محلے میں چرچا ہو جائے گا کہ کسی کی ایسی دلہن نہیں جیسے ہمارے یہاں آئی ہے. باقی اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے اسے چھوڑو، اوپر سے تو بہت بڑھیا ہے نا. اور چوتھے نمبر پر آقا نے ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، یا پھر دینداری کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے. آقا نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، مال، خاندان، حسن و جمال اور دینداری. ان 4 کے علاوہ 5ویں اگر کوئی وجہ ہے تو آپ بتا دیجئے. یہ قیامت تک کے لیے ہے یہ شریعت. اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے. اس دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی، کمزوری، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جہاں تشنگی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں بدعت کو سب سے زیادہ ناپسند کیوں کیا گیا ہے. سن لیجئے اس بات کو بھی اور ذرا برداشت کرنا بہت اچھی طرح سے. شریعت اسلامیہ میں بدعت کو سب سے زیادہ اس لیے ناپسند کیا گیا ہے کہ بدعتی جب کوئی بدعت رائج کرتا ہے تو اسے ثواب کی نیت سے رائج کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس میں ثواب ہے، تیجے میں ثواب ہے، فلانے میں ثواب ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ بدعت کو ثواب بتا کر، نئے کام کو ثواب بتا کر، یہ گویا کہ بعد زبان حال کہہ رہا ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ کمیاں چھوڑ دی تھی جو ہم پوری کر رہے ہیں، یہ ثواب کا کام، یہ ثواب کا کام دیکھو یہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے بدعت کے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ برا ہونے کی، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدعتی کو میرے پاس حوض کوثر کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر فرشتے دھکے دیں گے اور میں کہوں گا کہ یہ تو کلمہ گو ہے، میرے امتی ہیں، تو اللہ کے رسول کو فرشتے یہ بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا ککرم کیے ہیں۔ میں کہوں گا فسوقن فسوقن، انہیں اور دھکے دے کے پرے کھدیڑ دو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حوض کوثر پر بھی بدعتی کے پیر نہیں جمنے دیے جائیں گے۔ اگر دین میں نئی بات کوئی پیدا کرے اور اسے ثواب سمجھ کر کے ایجاد کرے اور اس پر کوئی عالم بولے تو کہتے ہیں فرقہ واریت کیوں پھیلا رہے ہو، تو گویا دین پر کمپرومائز کر رہے ہیں، اور دنیا داری کے اندر نہ جانے کتنی کتنی چیزیں ہم نے ایجاد کر دی ہیں، ان کے اوپر کوئی بولے یا نہ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نئی چیز کوئی بھی ہو جس کا شریعت مطہرہ میں وجود نہیں ہے اسے شریعت برداشت نہیں کرتی ہے، اور نہ اسے برداشت کیا جانا چاہیے۔ تو 4 باتوں کی وجہ سے شادی ہوتی ہے۔ نمبر 1 مال کے لالچ میں، نمبر 2 خاندان کے لالچ میں، نمبر 3 حسن و جمال کے لالچ میں، نمبر 4 دین کے لالچ میں کہ دیندار ہے، کچھ ہو نہ ہو دین ہی چاہیے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ذکر کرنے کے بعد جب آخر میں دین کا لفظ ارشاد فرمایا تو فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، ابو ہریرہ تیرا بھلا ہو جائے، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر۔ یہ 3 چیزیں جو آپ پہلی ہیں، مقدر سے اگر حسینہ مل جائے، مقدر سے اگر خاندان مل جائے مضبوط، مقدر سے اگر مال مل جائے، مال کا مطلب میراث ہے جہیز نہیں، یاد رکھنا میراث ختم کر کے جہیز کو اس کی جگہ پر لے آئے، اور لوگوں نے سمجھ لیا اجی ہم نے تو بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے پڑھے لکھوں کو بھی کہتے ہوئے میں یار تو بھی جہیز کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ میں نے کہا وجہ، کہنے لگے لڑکیوں کے حق ویسے تو مارے جاتے ہیں، لڑکے قابض ہو جاتے ہیں، ماں باپ دیتے نہیں، کم از کم اس بہانے لڑکیوں پہ کچھ چلا جاتا ہے تو اسے بھی رکوانے کی بات کرتا ہے تجھ جیسے مولوی۔ تو ہم نے کہا یاد رکھیے کہ رسم کبھی حق کے مقابل نہیں آ سکتی۔ کیا بات سمجھ میں آئی جی؟ بولو۔ رسم و رواج، ایک طرف رسم و رواج ہے، اپنی ناک کی بلندی کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف شریعت مطہرہ کا حق ہے۔ حق شریعت کبھی رسم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو جہیز کے، چھوشک کے اور عیدیوں کے نام پر اور طرح طرح کے تحفوں کے نام پر آپ مال کا بڑا حصہ دے دیں، وہ جب مرے گا تو جو کا تو اس کا حق مرنے کے بعد اس مال میں زندہ ہو جائے گا، اور یہ جو دیا ہے بھائیوں کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ اتنا مال تو تمہیں جہیز میں دے دیا تھا پھر بھی آ گئی لینے کے لیے بابا کے مرنے کے بعد۔ نہیں، وہ حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی، تو اگر مال بھی مل جائے، بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کہ پتہ نہیں میرے بعد کوئی اس کام کو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بھائیا میں تو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرتا ہوں، دیکھو جی اتنا تمہارا بیٹھتا ہے، اتنا تمہارا، اتنا تمہارا، اتنا میری 2 بیٹیاں ان کا بیٹھتا ہے، لو سب اپنا اپنا۔ تو اس باپ سے بڑھیا تو باپ کو یہی نہیں، مرنے کے بعد میں تو پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے ہو جائیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی یہ سوچے کہ صاحب میراث لڑکیوں کو مل جائے گی، میں مر جاؤں گا بیٹے دے دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% میں سے 1% کا 100واں حصہ بھی اگر امید لگائی جائے تو فضول ہے۔ باپ کے لیے یہ آفر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے مال کو پورے کو تقسیم کر دے اور کہہ دے یہ بیٹیوں کا یہ بیٹوں کا ہے، تو باپ کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن ہاں پچھلے دنوں میں ایسا ہوا ہے، بلند شہر علاقے سے ایک خبر آئی ہے کہ وہ کچھ زمین بکی تھی 60-70 لاکھ روپے کی،
اور باپ نے بیٹوں کو بھی دے دی اور 10 لاکھ روپے اپنے الگ سے نکال کے رکھ لیے کہ بھائی کچھ خرچے میرے بھی ذمے ہوتے ہیں وہ میں پورے کروں گا. ایک بیٹے نے جا کر کے دبا لیا کہ لاؤ جی, اور نے کہا واہ بھائی واہ, ارے تمہیں دے دیے جو تمہارا حصہ بنتا تھا, بھائی میں نے اپنا حصہ رکھا ہے. اور نے دھڑا دھڑ گولی مار کر کے اسے ملک عدم پہنچا دے, تیری یوں اور یوں. کہا اچھا تو ہوتا کو. تو ایسے بھی ناہنجار اور بدماش بچے ہیں جو ایسی حرکت کر, اگر کسی نے یوں کیا تو من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, جو آدمی اس طرح سے کرتا ہے اسے ایک رتی برابر بھی نہیں ملے گا, جیل اور جائے گا. تو میرے بھائی یہ مال کے لالچ میں جو شادیاں ہوتی ہیں یہ فساد ہی پیدا کرتی ہے. بہت سی جگہوں کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں شادی ہوئی, کئی کروڑ روپے خرچ ہو گئے, تیسرے دن رشتہ ٹوٹ گیا, پھر لین دین کا حساب جوڑنے میں مقدمے بازی ہو رہی ہے, پنچایتیں جڑ رہی ہیں, جو زیادہ لین دین کرتا ہے اتنے ہی زیادہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, لگے مولانا تم اتنی تقریر کرو, ایک تقریر اور کر دیو. میں نے کون سی, کہ یوں کہہ دیو کہ اپنے سسرال سے کوئی آدمی کچھ نہ لے, گاڑی واڑی جو دے ہوئے مت لے. میں نے کیوں بھائی تیرے پہ کیا زور پڑ گیا, تجھے تو گاڑی سسرال سے ملی ہوئی ہے. کہاں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ کسی ہوئی دن گھر والی لڑتی ہوئے میرے سامنے بیٹھ کر کے یوں کہتے ہیں بڑا آیا گاڑی میں بیٹھنے والا, میرے بابا نے گاڑی دے دی تو گاڑی میں بیٹھ کے چل رہا ہے, تیرے بس کا تھا سائیکل پہ بھی بیٹھنا. اور اس ٹائم میری گردن اوپر کو نہیں اٹھتی کیونکہ سچ مچ میں اس کے باپ نے دی ہے. بس سمجھ میں آئی نہیں بھائی, یہ اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. جو یہ ہماری بچیاں جو ہے نا, ان کی ماں بھی کبھی کبھی سمجھا کے بھیج دے, معاف کرنا یہ مائیں بیٹھی ہو, کہنے لگی وہ کسی کا دباؤ مت ماننا, تیرے باپ نے دیکھ لے کتنا دے کر کے بھیجا ہے تجھے. اور فون کیا کیا کر رہی, اگر اس نے کہہ دیا مسالہ پیس رہی اور وہ سل پہ پیسنا پڑ گئے نا تو آفات, کہا سل میں لات مار کے پھینک ایک طرف. تجھے کوئی ہم نے نوکرانی اور باندھی بنا کر کے بھیجا ہے, ہاں تیرے باپ نے گھر میں آگ لگا کے اتنا مال دے کر کے بھیجا ہے. تو رہ گئی روٹی پکانے کے لیے, تو رہ گئی کپڑوں پہ پریس کرنے کے لیے, تو ہی رہ گئی کپڑوں کو دھونے کے لیے. جو مائیں ایسی بولی باتیں اپنی بیٹیوں کے لیے کرتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائیں اپنی بیٹیوں کے گھر کو برباد کرنے کی شکشا دے رہی ہے. اس لیے کہ تیری یہ ہوا اس بیٹی میں اگر بھر گئی اور وہ بیٹی وہاں پر اپنی سسرال والوں کے سامنے سر اٹھا کر کے اور ان کے مقابلے پر کھڑی ہو گئی, تو بھی بیٹھی رہی ہے یہاں پر, اور بھی بیٹھے رہیں گی, گھر اجڑے گا تیری بیٹی کا. کہیں ایسا نہ ہو تیری بیٹی تیرے گھر پہ آ کے بیٹھ جائے. بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اس طرح کی الٹی کھوپڑی ہوتی ہیں. گھر آ گئی بیٹی, چلے بیچتے نہیں ہم, بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. بہت سی دفعہ اختلاف ہو گیا سسرال میں, گھر آ گئی بیٹی, کہنے لگے بھیجیں گے نہیں. بھائی کیوں نہیں بھیجے گی, وہ بیچارہ آ رہا ہے داماد, ارے بھیج دے, کہنے لگے نہیں بھیجیں گے, ناک سے نکیر نکلوائے گی. ارے تو ہوتی کون ہے, تم نے نکاح کر دیا جب اس سے, تو یاد رکھیے نکاح کرنے کے بعد تمہارا حق ختم ہو گیا. شریعت کہتی ہے کہ اگر شوہر اجازت دے گا اپنی بیوی کو سسرال اپنے گھر جانے کے لیے تو جا سکتی ہے, اور اگر اجازت نہیں دیتا تو نہ جانا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر سے اوپر کو ہو کر کے جاتی ہے تو لعنت اللہ کی, لعنت فرشتوں کی, لعنت ساری دنیا کے اچھے انسانوں کی اس عورت کے اوپر جو شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے میکے بھی چلی جائے. اتنی اجازت تو ہے, شریعت ہے, یہ مذاق نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے, دین پڑھتے نہیں, دین سیکھتے نہیں, دین سمجھتے نہیں ہیں, اور اپنی مرضی کے اعمال کو ہم نے دین بھی سمجھ لیا اور دنیا بھی سمجھ لیا. جو ہم کریں وہ صحیح ہے. کون ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ جو کمیٹی بنائی ہے انہوں نے, اسی لیے میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کوشاں ہے کہ ہم اپنے حالات کو سمجھیں, معاشرت کو سمجھیں, معاشرے کو سمجھیں. کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس طرح سے لڑکیوں کو روک کر کے رکھیں اور پھر سسرالیوں سے خوشامدیں کرائیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ ظلم ڈھاتا ہے, شرابی ہے, نشیڑی ہے, اور وہ لڑکی کو بے تکا مارتا ہے,
तो आप बैठ करके बात कीजिए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं किसी शौहर को बीवी को मारने और पीटने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। ये तो कह सकता हूं कि अगर तेरे बस का नहीं है तो तलाक दे दे, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि कोई आदमी अपनी बीवी को मारे और पीटे। इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। जो लोग जानवरों की तरह बीवियों को मारते हैं वो अजहलुन नास हैं, वो पागलों का टोला है। कहीं बीवियां पीटने के लिए होती हैं क्या? ईमानदारी से बताइए, आपका नुकसान है कि किसी और का नुकसान है? जिंदगी दो पहियों से चलती है, एक बीवी है और एक शौहर है। इन दोनों से मिलकर के सब बैठे हुए हैं। आप लोग जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, ये इन दोनों की बरकत से बैठे हुए हैं। लिहाजा इनका इत्तिफाक बहुत जरूरी है। अगर शौहर बीवी में इत्तिफाक नहीं, इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े दंगे, तो फिर आपके ये इख्तिलाफात आपके बच्चों पे असरअंदाज होंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो असरअंदाज होने से रोक दे। इसलिए कि जब बच्चा समझदार हो जाता है और बाप उसके सामने उसकी माँ को गाली बकता है, मारता है, बेइज्जत करता है, तो जब तक इसमें जान नहीं तो बर्दाश्त करता है, और जब ये थोड़ा महसूस करता है ना तो फिर वो सामने भी आ सकता है कि अब्बा बहुत दिन हो गए आपको हमारी अम्मा को मारते और पीटते हुए, अब आप हाथ नहीं लगाएंगे इसको। आप ये नहीं कह सकते हो हट एक तरफ ये मेरी बीवी है, वो कहेगा हट एक तरफ ये मेरी माँ है। आप भी बाप हैं, मगर याद रखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह की गुस्सा बाप के गुस्से में है। जिस बाप को अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया है, वो अपनी बदतमीजियों की वजह से अपनी औलाद को जहन्नम का हकदार बनाते हुए चैन नहीं पकड़ रहा है। अगर औलाद माँ बाप के सामने आ गई इन कमियों की वजह से, तो यकीनी बात है कि गुनाहगार होगी और वो वईद इन पर सादिक आएंगी। लेकिन हालात चूंकि ऐसे हमने बना दिए कि उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया, वो सामने आ गया, इसलिए बड़ों को समझदारी से काम लेना ही होगा और अपनी औलाद के सामने अपनी दुल्हन को, अपनी बीवी को गलत अल्फाज से मुखातब ना बनाया जाए। ये बहुत बड़ी बेशर्मी है। और बच्चों को अपना दुश्मन बनाना, क्योंकि आम तौर से बच्चे माँ की गोद में रहते हैं, खूब ध्यान रखना। हाँ, माँ की गोद में रहते हैं, वो माँ को पसंद ज्यादा करते हैं, लाइक ज्यादा करते हैं। इसलिए उनके सामने उनकी माँओं को बुरा न कहें। ऐसे ही जैसा कि हमारी दुल्हने, उनका डीएनए अपने घर वालों के साथ जुड़ा हुआ है, अगर कोई अपनी दुल्हनों के सामने उनके घर वालों को गाली देता है, बुरा भला कहता है, तो ये बेशक आपकी बीवी है मगर एग्रीमेंट है, आपका खून नहीं है, खून उन्हीं का है। आपकी दुश्मन होते हुए इसे देर नहीं लगेगी। मैं आपसे वो बात बता रहा हूं जो बिल्कुल घरेलू है और रात दिन हमारे बीच पेश आने वाली है। क्या मतलब है बीवी के सामने उसके घर वालों को गालियां देने का? ठीक है वो बुरे से ही, मगर ये उन्हीं की है, आपकी नहीं। आपकी सिर्फ मातहत है, ये वक्ती एग्रीमेंट है। ये बातें हैं जो आपके सामने मैं दोहरा रहा हूं, ये वो बातें हैं जो रात दिन हमारी जिंदगियों के अंदर को गुजरती हैं। आपने गाली गुफ्तार शुरू कर दिया, नहीं, ये आपकी शान नहीं है। अगर आपको समझाना है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, औरतों को समझाया करो। और समझाना है तो आप ये कह दीजिए क्या ये शानदार गजब मुर्गा है आज? जवाब नहीं साहब, कई होटलों पे खाया मगर वो मजा नहीं, लेकिन थोड़ी मिर्च अगर कम होती तो आज जवाब नहीं था। तो पता चला कि मिर्च पर तंबीह भी हो गई और तारीफ भी हो गई। मेरे भाई दोनों तारीफ के सुनने के लिए ये मस्तूरात तड़पती रहती हैं। बहुत से शौहर ऐसे हैं जो बिचारियों की तारीफ ही नहीं करते हैं। और कोई गैर आदमी आया, आपने दोस्त की दावत कर दी और उसने खा कर के बड़ी तारीफ शुरू कर दी, क्या कहने यार बहुत शानदार है। मैं समझता हूं कि आपसे नफरत पैदा करने के लिए उसके ये 2 लफ्ज तारीफ के काफी हो सकते हैं कि इस नास खेत ने कभी भी तारीफ नहीं की है। वो देखिए आज भी तो मेरे खाने को बताया, उसने बिल्कुल ठीक बताया है। नहीं मेरे भाई, ये समझना चाहिए, आप अपनी बीवियों की तारीफ करो, वो आपकी फर्माबरदार खुद ही हो जाएगी। वो तो 2 लफ्ज आपकी मोहब्बत के
चाहती हैं, और जो शोहर अपनी बीवियों के साथ ये मोहब्बत का बर्ताव नहीं करते, और पलट करके अल्लाह के रसूल ने बीवियों से भी कहा, फरमाया बेहतरीन बीवी वो है जो शोहर को देखे तो उसे खुश कर दे, अपनी अदाओं से, अपने अंदाज से खुश कर दे। ये दोनों तरफ से बैलेंस बनाया गया है तो समझ लो कि माशरत बेहतरीन होती है और फिर घर शानदार चलता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करके इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। फरमाया कि ओ नौजवानों, जरा तवज्जो से सुनना, एक एक लफ्ज तवज्जो से सुनना और दूसरों को भी बताना। फरमाया कि ओ नौजवानों, जो तुम में से निकाह की ख्वाहिश रखता हो, निकाह की हिम्मत रखता हो, उसे निकाह कर लेना चाहिए, उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? आका ने उसकी इल्लत बयान फरमाई, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रज। फरमाया कि शादी के दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि बदनजरी का इलाज हो जाता है। ये जो इधर उधर देख रहा है ओवर ओवर के और बालों को निकाल करके, और ये जो बालों में भी झटके लग रहे हैं ये सब, और ये जो कपड़े से पहन के और बालों की तह लगा करके चल रहा है गली में, को सोचता है कोई मुझे देख रही है। ये जो मर्ज है, मर्ज अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नौजवान तेरे इस मर्ज का इलाज शादी में है। सुन लेना अच्छी तरह से। दूसरी बात ये फरमाई अल्लाह के रसूल ने, निगाहों की हिफाजत और पेशाबगाह की हिफाजत होगी, यानी जिना से बचेगा। तो ये नेक नाम लोग ही करते हैं कि जब शादी हो गई तो बस अपने को अल्लाह ताला ने जो इज्जत बचाने का जरिया था वो अता फरमा दिया, अब हमें किसी से क्या मतलब, जो हमारे मुकद्दर में था जोड़ा वो हमें मिल गया, अब हमें दूसरे की बहू बेटियों को तकने का क्या मतलब। ना भी शादी होती तो तब भी हमें तकने की इजाजत नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने आगे इरशाद फरमाया, वमन लम यस्तती, और जो आदमी तुम में से शादी की हिम्मत नहीं रखता है, तो उसके ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी डाली है। शादी की हिम्मत है तो शादी करो, उसका एक फायदा है, निगाहों की भी हिफाजत होगी और ख्वाहिश नफ्स की भी हिफाजत होगी। और दूसरी बात आपने फरमाया, अगर शादी की हिम्मत नहीं है तो फिर ये काम करो कि आप रोजे रखा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। फरमाया जो आदमी शादी की हिम्मत नहीं रखता है उसके ऊपर लाजिम है कि वो रोजे रखा करे, कसरत से रोजे रखे। अल्लाह के रसूल क्यों रोजे कसरत से क्यों रखे? तो आका ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नहु लहू विजाउन औ कमा क़ाल। फरमाया कि ये ज्यादा रोजे उसकी नफ्स की ख्वाहिश को तोड़ने का जरिया बनेंगे, ढाल बन जाएंगे। एक तरफ चूंकि वो जवान है मगर शादी की हिम्मत नहीं है, तो ख्वाहिश नफ्स तो उसके पास भी है, वो अगर जोर मारे और गुनाहों की तरफ जाए, आका ने फरमाया रोजा तेरी ख्वाहिश नफ्स के लिए ढाल बन जाएगा और तुझे अल्लाह से दूर नहीं होने देगा। यहां तक हदीस पाक समझ में आ गई। उलमा आए मैदान में, उन्होंने इस लफ्ज को देखा, मन इस्तता, इस लफ्ज को उलमा ने देखा, जो तुम में से हिम्मत रखता हो। फरमाया उलमा ने कि हिम्मत के माना यह है कि जो आदमी औरत को, सुनिए अब आखिरी बात, फरमाया जो आदमी औरत को, अपनी होने वाली दुल्हन को खाना देने की हिम्मत रखता है, कपड़े बनाकर पहनाने की हिम्मत रखता है और रहने के लिए मकान देने की हिम्मत रखता है, ऐसे शख्स को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। और जिसमें ये हिम्मत नहीं है उस आदमी को आगे हाथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो एक और आखिरी बात है कि साहब वो जिस ताकत के जरिए से अल्लाह औलाद अता फरमाता है वो तो है ही, इसमें उसके जिक्र करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये तीन बातें जो अलग से हैं वो ये है कि अगर कोई हिम्मत रखता है, रोटी कपड़ा और मकान और मेहर अदा करने की सलाहियत रखता है, तो मैदान में हाथ बढ़ाए कि हम शादी करेंगे, और नहीं तो रोजे रख कर के अपनी ख्वाहिश नफ्स का इलाज कर ले। दूसरे की बेटी को धोखा देकर दूसरे के काउंटर पर बिठा करके कहा सेठ जी हैं, दूसरे की फैक्ट्री में घुमा कर कहा ये भी इसी का है, दूसरे के प्लाट पर बिठाकर साहब ये भी इसी का है,
کئی کھیت دکھا کر یہ بھی نہیں کہے یہ دھوکہ دھڑی کی کوئی ضرورت نہیں، دوسرے کی بیٹی کو جیل میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے سارے خرچوں کی ذمہ داری لے تو شادی کرے، تو اس کے اندر سے یہ جہیز کہاں سے نکل کے آیا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ جہیز کہاں سے نکل کے آیا ہے؟ رسول نے تو ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ دلہے بننے کے لیے اگر شوق ہے اور جی چاہ رہا ہے تو سارے خرچ برداشت کرنے کی اگر ہمت ہے تو میدان میں اتر، ورنہ دلہا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دلہا بھی بن کے دکھایا اور بھکاری بھی بن کے دکھایا، ہمیں اللہ کے رسول نے بھکاری پن کے ساتھ دلہا بننے کی ہدایت نہیں دی تھی۔ کیا دے گا؟ سودا ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ بکرا ہے کہ سودا ہو رہا ہے، ریٹ لگ رہے ہیں، قربانی کا جانور ہے، اسے قربان مت کرو، یہ باعزت ہے۔ لڑکے لڑکی کو دیکھنے اور دکھانے میں، سودے بازی میں اس طرح جیسے جانوروں کے ریٹ لگائے جاتے ہیں۔ اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے تو اچھی بات ہے، اس پڑھے لکھے کو ڈگری دکھا کر کے ڈکیتوں کی طرح سے کیوں رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ڈکیت ہتھیار سے لوٹتا ہے اور پڑھا لکھا ڈگری دکھا کے لوٹنے لگ گیا؟ یہ کون سی تعلیم اور کون سی پڑھائی ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تعلیم دلاؤ تاکہ معاشرے کے اندر اچھائیاں آئیں، برائیاں ختم ہو جائے، لیکن تعلیم حاصل کرنے والا بھی اس میدان میں ننگا نظر آیا، اور جو جتنا بڑا تعلیم یافتہ اتنا ہی بڑا ڈھونگل اور اتنا ہی زیادہ جہیز لینے والا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو پڑھا کے انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا اور ادھر سوچا کہ جیسا فیس ہے ویسا ہی ملنا چاہیے، ڈاکٹر لڑکی تو ڈاکٹر ڈھونڈو۔ اب ڈاکٹر کو جو ڈھونڈا تو اس نے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، کیا دے گا؟ کیونکہ لڑکی زیادہ قابل دے رہا ہے نا تو جہیز بھی بڑھا کے دے گا۔ بے ایمان یہ سمجھ کہ تجھے اس نے ساری زندگی کا سرمایہ دے دیا، اب تو صبر کر لے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جو جہیز وہیز کا فالتو چکر ہے نا، گرانی ہوتی ہے۔ خیر، جب کسی کا بیاہ قریب لگ رہا ہو اور اس کے سامنے اس طرح کی تقریر ہو تو اسے تو دیکھو یہ لگے گا کہ دیکھیے مولوی میرے راہ میں روڑا بن گئے ہیں یار، 15 دن بعد ہی نہ کر لیتے تم جلسہ، میرا تو ہو جاتا کم سے کم۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خیر، یہ آگ ختم ہونی چاہیے، یہ سب کے گھروں میں لگی ہوئی ہے، سبھی اس سے پریشان ہیں۔ تعلیم پہ خرچہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم، ہم سب گناہگار، خطاوار، سیاہکار ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان ہیں۔ مولا کریم، نافرمانی سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیاہکاریوں پر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، بے سمجھ ہیں، دین کی سمجھ عطا فرما، بے سہارا ہے، غیب سے مدد فرما۔ مولا کریم، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، یہ تنظیم جو اس وقت میں قدم بڑھا رہی ہے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے، اے اللہ اس تنظیم میں طاقت پیدا فرما۔ اے اللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرما، اور جہاں یہ جائیں بات لے کر کے، اے اللہ وہاں پر اے اللہ اس تنظیم کے اثرات کو محفوظ فرما۔ مولا کریم، ان کے دلوں کے اندر ان کی باتوں کو اترنا آسان فرما۔ اے اللہ، جو نکاح ادھر ادھر ہوتے ہیں، اے اللہ اگر وہ یہ مسجدوں میں ہونے لگیں تو بہت ساری خرافات بچ جائیں۔ مولا کریم، ڈی جے باجے جھگڑے یہ سب ختم ہو جائیں، اس لیے کہ مسجدوں میں کوئی باجے ڈی جے ویڈیو نہیں بناتا۔ مولا کریم، انہیں مسجدوں میں جا کر اس کار خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، ہمارے مال کی، جان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ راہ راست پر گامزن رہنا آسان فرما۔ مولا کریم، بچے بچیاں ہیں، جوان ہیں، جوانی کے زمانے میں اے اللہ بے اندازہ ہو جاتے ہیں، بہت سو کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں اور غلط جگہ ہاتھ ڈال کر اے اللہ اپنا ہاتھ غلط ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ پچھتاتے ہیں۔ مولا کریم، صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں رہا فرما۔
بری فرما۔ اے اللہ عالمی اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس علاقے کے لوگ پریشان ہیں ان علاقوں میں امن و امان قائم فرما۔ مولا کریم جو ظالم ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، مظلوم کی حفاظت اور حمایت فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کو انصاف کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہندو مسلم پیار و محبت پیدا فرما، نفرتوں سے حفاظت فرما، لڑائی جھگڑے جیسی اے اللہ مہلک چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور کینہ کپٹ ان سب سے رکھنے سے حفاظت فرما، ہم میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرما۔ مولا کریم یہ لوگ جو اپنے گھروں سے اتنی دیر تک کے لیے یہاں جمع ہوئے، اے اللہ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے چھوٹے سبھی ہیں، اے اللہ ان کی بیٹھنے کو قبول فرما۔ وہ جو باتیں ہوئی ہیں انہیں دلوں کے اندر اترنا آسان فرما۔ اے اللہ ان پر کہنے سننے کی طرح عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مضبوط عمل عطا فرما۔ اے اللہ جہیزوں کے اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، میراث کو جاری فرما، جہیز سے دوری فرما۔ اے اللہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سمجھنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو قدم جن لوگوں نے اٹھائے ہیں سب کی مدد فرما، اور اس کار خیر کو آخر تک چلتے رہنے میں مدد اور معاونت فرما۔ مولا کریم جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، اور جو ہماری ضرورت کی چیز ہے مانگی نہیں ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ مرد عورت ان کے دلوں میں جو بھی جائز تمنا اور مراد ہے اپنے فضل سے ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو بھی قبول فرما، ہمارے آنے جانے کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔